کہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ یعنی پنجپیری جماعت کے نام سے جو لوگ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں وہ فتنہ اور فساد پیدا کر دیتے ہیں کہ بھائی علماء میں بھی بہت سے فرقے ہیں، علماء میں بھی بہت سے فرقے ہیں، ہم کس فرقے کے پیچھے چلے جائیں؟ میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس عالم کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ نہ ہو وہ عالم حق پرست نہیں ہوتا۔ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ تبلیغی جماعت والوں کا حامی ہوگا، اگر خود تبلیغ میں نہیں نکلتا لیکن تبلیغی جماعت پر رد بھی نہیں کرے گا، اور جو عالم تبلیغی جماعت پر رد کرے گا وہ عالم نہیں بلکہ وہ عالم کے لباس میں شیطان ہوگا۔ ہمارے وادی کلام میں پنجپیری جماعت کے جو لوگ ہیں، علامہ خضریات کے جو شاگرد ہیں، انہوں نے کئی دن پہلے وہاں پر ایک مسجد میں بیان کرتے ہوئے جماعت اسلامی کا جو لیڈر ہے سراج الحق صاحب اور جمعیت علماء اسلام اور علماء دیوبند کا جو نمائندہ ہے امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور پوری دنیا میں تبلیغ کا نام روشن کرنے والا اور ان کے ہاتھ پر کئی غیر مسلم اسلام لا چکے ہیں، یعنی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ، ان تینوں کے بارے میں پنجپیری جماعت کے جو مولوی ہے انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں جو فضیل اعمال کا درس دیا کرتے ہیں اور جو تبلیغ میں نکلتے ہیں، یہ لوگ بھی دینی اسلام سے ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں درس دیتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لائیں، اور آپ لوگ اسلام سے لوگوں کو خارج کر کے کافر قرار دیتے ہو، عجیب بات ہے۔ اور تبلیغ کا جو کام ہے یہ تبلیغی جماعت والوں کا فقط نہیں ہے بلکہ تبلیغی جماعت کا جو مشن ہے یہ تمام انبیاء کرام کا اور تمام صحابہ کرام کا یہ تبلیغ کا مشن تھا۔ تبلیغی جماعت میں علماء نہیں ہوتے ہیں تو پھر تبلیغ کرنا درست نہیں ہے غیر عالم کے لیے، یہ تو غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ رسول اللہ یہ نہیں فرماتے کہ بھائی آپ عالم بن کر لوگوں کو پیغام پہنچاؤ، نہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جس پر تبلیغی جماعت والے عمل کرتے ہیں، یعنی بلغوا عنی ولو آیا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے لے کر ایک پیغام آگے لوگوں کو پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی حدیث کیوں نہ ہو، یہ ہم نے سیکھ کر لوگوں کو پہنچانا ہمارا بنیادی فریضہ بنتا ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت کا جو مشن ہے وہ بالکل درست ہے، اور وہ انبیاء کا مشن ہے اور انبیاء کے مشن پر چلتے ہیں، اور جو تبلیغی جماعت کے خلاف ہے وہ دراصل دین اسلام کے خلاف ہے۔ اور تمام مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخلہ دلوائیں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ، دیوبندیوں کے ساتھ، اور اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ جو قرآن اور احادیث کو ٹھیک طرح بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مدرسہ میں داخلہ نہیں لے سکتے اس پر لازم ہے، ضروری ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ مدرسہ میں اگر نہیں جا سکتے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہینہ میں ایک بار سے روزہ لگائیں، 3 دن اللہ کے راہ میں وہ لگائے۔ یہ ہر انسان اپنے اوپر لازم کرے کہ وہ ہر مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے تاکہ ان کا اصلاح ہو جائے۔ جب انسان 3 دن مہینے میں اللہ کے راہ میں لگا دیتا ہے تو ان کا پورا سال انشاءاللہ بہترین گزرے گا، اور اس کا پورا سال انشاءاللہ اسلامی تربیت کے مطابق گزرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تبلیغی جماعت کے ساتھ مرتے دم تک اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔